الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالما الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صحابہ میں ذیشان صدیق اکبر، صحابہ میں ذیشان صدیق اکبر، صداقت کے سلطان صدیق اکبر، شاہ اہل عرفان صدیق اکبر، شاہ اہل عرفان صدیق اکبر، معارف کی ہیں کان صدیق اکبر۔ کوئی مرد اس دم مسلمان نہیں تھا، کوئی مرد اس دم مسلمان نہیں تھا، ہوئے جب مسلمان صدیق اکبر۔ امامت کے قابل خلافت کے لائق، امامت کے قابل خلافت کے لائق، تب و تاب ایمان صدیق اکبر۔ کروں ذکر ان کا تو مفتی ہے راحت، کروں ذکر ان کا تو ملتی ہے راحت، سکون دل و جان صدیق اکبر۔ نظر میں نبی کے جچا وقت ہجرت، نظر میں نبی کے جچا وقت ہجرت، وہ خوش بخت انسان صدیق اکبر۔ کروں در پہ آ کر سلام عرض میں بھی، کروں در پہ آ کر سلام عرض میں بھی، یہ ہے میرا ارمان صدیق اکبر۔ بلا کیسے سکتے ہیں اسلام والے، بلا کیسے سکتے ہیں اسلام والے، تیرے پہ ہم احسان صدیق اکبر، اور تیری حق گزاری تیری جان نثاری، تیری حق گزاری تیری جان نثاری، فرشتے ہیں حیران صدیق اکبر۔ خلیفہ بلا فصل ہیں مصطفیٰ کے، بآیات قرآن صدیق اکبر۔ لقب ثانی اثنین شہزاد جس کا، یہ ڈاکٹر مفتی محمد شہزاد مجدی صاحب کا کلام ہے، تو مکتب میں کتنا خوبصورت لکھتے ہیں، لقب ثانی اثنین شہزاد جس کا، وہ ممدوح رحمان صدیق اکبر، وہ ممدوح رحمان صدیق اکبر۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، کائنات ارض و سما کے اندر بعض لوگ، بعض انسان، بعض شخصیات
ایسی چنیدہ ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد پیدائش، جن کا مقصد حیات اور جن کا مقصد لیل و نہار ایک خاص سانچے میں ڈھال کر ان کو بھیجا جاتا ہے، انہی شخصیات میں سے افضل الناس بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل، یار غار و مزار مصطفیٰ، جاں نثار مصطفیٰ، محافظ تحفظ ناموس رسالت، عظیم سپہ سالار کاروان ختم نبوت، حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اسلام کے ہیرو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدمات کی وجہ سے، جن کی مساعی جمیلہ کی وجہ سے اسلام کا وہ نقشہ اور اسلام کا وہ پیکر حسن و جمال اور قرآن کا وہ سانچہ جس حالت میں قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور پھر زبان مصطفیٰ سے اس کا اظہار ہوا اور اس کو ان ہستیوں نے لے کر پھر امت تک پہنچایا، اس عظیم کاروان کے سپہ سالار کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آج ہم چونکہ ابتداءً یہ 5 جمعوں کی سیریز ہم آپ کی حیات و خدمات پہ پیش کریں گے۔ آج ہم آپ کا بچپن اور خاندانی پس منظر، چونکہ کسی اچھے خاندان کا ہونا اور پھر زمانہ جاہلیت میں ان کا ان اعلی اقدار پر کاربند رہنا، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی کوئی شخص بھئی یقیناً ابھی اظہار اعلان نبوت نہیں ہوا تو کسی پر بھی نماز پڑھنے کا وجوب نہیں ہے، کسی پر بھی شراب سے بچنے کا حکم نہیں ہے، کسی پر بھی فسق و فجور کا ایک ماحول ہے سارا، جس کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی بھی ولادت ہوئی۔ تو ان حالات میں آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، جو خاندانی پس منظر ہے، یہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور یہ 6 واسطوں میں جہاں جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجر نسب کے ساتھ مل جاتا ہے، والدہ کی طرف سے بھی، والد کی طرف سے بھی۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ آپ کا نام ہے عبد الکعبہ، ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ آپ کا نام تھا عتیق۔ تو اگر ہم ان تینوں ناموں کو جمع کر لیں تو عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الکعبہ کعبے والے کا بندہ، کعبہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، عتیق آگ سے آزاد۔ تو یہ بڑے خوبصورت نام ہیں۔ تو آپ کا نام ہے عبداللہ، والد کا نام عثمان، ان کے والد کا نام عامر بن عمر بن کعب
بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، یعنی مرہ بن کعب تک آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے، ایک طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، دوسری طرف سے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو نسباً بھی اللہ رب العزت نے آپ کو اس نسب میں رکھ دیا جس نسب میں اپنے حبیب کو رکھا۔ نسباً بھی آپ کے اندر یہ فضل اور شرف دے دیا گیا کہ جس نسب میں مصطفیٰ کو رکھا اسی نسب میں صدیق اکبر کو رکھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، یعنی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی نسباً نسب کے لحاظ سے فضل و شرف عطا کر دیا گیا۔ اب آپ کا جو شجرہ نسب ہے یہاں تک تو ہم پہنچے کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلاب پر جا کر مرہ سے ملتا ہے، وہاں صدیق اکبر کا تیم پر جا کر مرہ سے ملتا ہے۔ ایک دادا کی اولاد آ رہی، تو یہ تو تھا آپ کا نسب۔ اور اگر اس قبیلے کا ہم شرف دیکھیں تو اس زمانے میں بھی مکہ المکرمہ کے قبائل میں سے اس قبیلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کا جس طرح کے بنو عبد مناف کے پاس حجاج کو پانی پلانے کی ڈیوٹی تھی، بھئی لوگ تو اس وقت بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، حرم مکہ میں آتے تھے، تو مختلف قبائل کی مختلف ڈیوٹیاں تھیں۔ ان کی جو ڈیوٹی تھی کعبۃ اللہ کے حفاظتی امور کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جنگی معاملات کو دیکھنا، اور سیدنا صدیق اکبر کا جو قبیلہ تھا ان کا کام بڑا، جس طرح قاضی نہیں ہوتے، قاضی فیصلہ کرنے والے، اب ان کا جو اس قبیلے کا کام ہے وہ خون بہا اور دیتیں جمع کرنا ہے، یعنی معزز ترین قبیلہ کہ جس کی یہ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دیتیں جمع کریں گے، خون بہا کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اب حضرات گرامی قدر، میں نے ابتداء ایک لفظ بولا کہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، بعض چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے ابتداءً کبھی زندگی بھر کسی بت کی پوجا نہیں کی، کیا بت کی پوجا نہیں کی۔ ہم نے سیدنا صدیق اکبر کی حیات کے اس سانچے کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہے، اور اس مقام کو دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے مصلی امامت پر آپ کو کھڑا کر دیا اور اپنا نائب بنا دیا، اور زندگی بھر ہر عمل میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ دوسرے رہے، زندگی بھر دین کا مسئلہ ہے تو نبی کے ساتھ دوسرا صدیق اکبر ہے، ہجرت ہے تو نبی کے ساتھ دوسرا صدیق اکبر ہے، غار ثور ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے ساتھ دوسرا صدیق اکبر ہے، اور پھر مصلی ہے تو نبی کے بعد دوسرا صدیق اکبر امام ہے، اور پھر مزار ہے تو نبی کے بعد دوسرا صدیق اکبر ہے، اور پھر حشر کا میدان ہو تو حضور نے فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر اس طرح اکٹھے قبروں سے نکلیں گے۔ تو ہر حال میں ہر مقام پر حضور کی مائیت، رفاقت اور سنگت یوں رہی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی بھر کوئی ایسا دن اور رات نہیں دیکھے کہ جس میں ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ تو یہ ایک دور تھا، چونکہ ایک گلی میں مکان بن گئے،
رفاقت ہو گئی، سنگت ہو گئی، حضور کی معیت مل گئی. اور جس طرح کہنے ہیں نا اسی کہ جناب جیسا بندہ ہو اس کی دوستی ویسے بندوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بھئی بندے کے اندر گناہ ہوں تو اس کا میلان کدھر بڑھے گا؟ شراب پینے والوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، کیونکہ میلان اندر کا ہے نا، وہ پسند آ رہے ہیں. تو جو بندہ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ وارفتگی اختیار کرتا ہے، اور وہ وارفتگی اس کی وابستگی کا سبب بن جاتی ہے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود جو اندر من کی دنیا ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ نور کے جلوے ہیں. جب دیکھا محبوب کو تو سرکار پسند آنے لگے، سرکار پسند آنے لگے. صدیق اکبر کی عمر عین شباب کی 17 سال کی عمر، 18 سال کی عمر، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی 20-21 سال کی عمر ہے. تو یہ دونوں طرف سے شباب کی عمریں ہیں، لیکن چونکہ رہن سہن دونوں کو ایک دوسرے کا پسند آ رہا ہے تو یاری بن گئی ہے، دوستی بن گئی ہے. کیا دوستی بن گئی، یاری بن گئی، محبت بڑھنے لگی، ایک دوسرے کے ساتھ قربتیں ہو گئیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جب آ گئے تو ان دونوں کے مکان بھی ایک گلی میں ہو گئے. پہلے تو شہرداری تھی، محلہ داری تھی، اب قربتیں بڑھ گئیں، مکان بھی قریب ہوتے گئے، دل بھی قریب ہوتے گئے. مکان بھی قریب ہوتے گئے، دل بھی قریب ہوتے گئے. اور جس طرح کتب سماویہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود تھا، اسی طرح کتب سماویہ میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر بھی موجود تھا. جمعہ کی گفتگو چونکہ سمجھنے کے لیے اور اس کو دل میں جگہ دینے کے لیے ہوتی ہے، اور میں بڑی محنت کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں اس کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ کے اٹھیں کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتب سماویہ میں ذکر موجود ہے، اسی طرح صدیق اکبر کا ذکر بھی موجود ہے. اسد الغابہ کی روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یمن کی طرف بڑھے تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی جو کتاب کا علم رکھتا تھا، کتاب کا علم رکھتا تھا. اس نے جب آپ کو دیکھا تو پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے. اب وہ آپ کو دیکھتے ہی یہ بھانپ گیا، بھئی اگر کسی نے کسی کا نقشہ پڑھا ہو یا سنا ہو کہ فلاں شخص اس طرح کی قد و قامت کا ہوگا، وہ آئے گا. اب یہ دیکھا ہو تو بندہ اس تلاش میں رہتا ہے، اس تلاش میں رہتا ہے. آپ کو کسی کا ٹیلی فون آئے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ویسے تو دیکھا ہوا نہیں، تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں نے بلو کلر کا لائننگ والا جبہ پہنا ہوگا اور اس کے اوپر ایک ویسٹ کوٹ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی اور سر پہ کراکلی بھی لگا رکھی ہوگی. اب وہ جو انتظار کرنے والا ہے وہ ہر شخص کو دیکھتا جائے گا، لیکن اس کے ذہن میں 3 چیزیں ہوں گی: کراکلی والا ہوگا، بلو جبے والا ہوگا، ویسٹ کوٹ والا ہوگا. اب یہ ان کتابوں کے علماء کے پاس بھی یہ بات تھی کہ محمد اور محمد کی تصدیق کرنے والا ایسا ہوگا. میں لفظ صدیق پہ بات نہیں آج کر رہا کیونکہ یہ بات لمبی ہے. میں جس طرح سے اس دفعہ آپ کو لفظ صدیق سمجھانا چاہتا ہوں پورا ایک جمعے کا خطبہ اس پہ ہوگا کہ لفظ صدیق کی ماہیت کیا ہے، اور یہ قبول اسلام کے بعد اس کی بات کریں گے. تو اب اس نے کہا کہ بھئی مکہ سے آئے ہو، کس خاندان سے ہو؟ تیم سے تو نہیں؟ جی.
اسی خاندان سے ہوں، تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا یار اس بات کو چھوڑو، میں ایک دو باتیں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی نشانی پڑھی ہے اور مجھے اس نشانی کے مطابق تم لگتے ہو۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے اس نشانیوں کے مصداق تم لگتے ہو، لہذا پیٹ سے کرتا اٹھا سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا پہلے پورا واقعہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ مکہ میں آخر الزمان رسول جلوہ گر ہوں گے اور ان کی تصدیق کرنے والا جو ان کا ساتھی ہوگا وہی وہاں سے ہوگا، اور اس کے پیٹ پر ایک تل کا نشان ہوگا اور اس کے گھٹنے سے اوپر ایک سفید نشان ہوگا ٹانگ پر۔ اور اس روایت کے متعلقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو دور سے کتب سماویہ کے عالم نے دیکھا تو اس نے کہا یار اس بندے نے پھڑو، پکڑا۔ کیوں پکڑے بھائی؟ اس نے کہا میں نے یہ جب گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا تو اس کی تہمت اٹھتی ہوئی دیکھی ہے اور میں نے وہ نشان دیکھا ہے جو آخر الزمان رسول کے ساتھی کا نشان ہے۔ بھئی آج میرے آپ کے پاس زید و بکر کے پاس کیا ترازو ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو اپنے ترازو اپنے پیمانے پہ لا کر ان کا وزن کر سکے، کہ جن کے وزن کو رب نے یوں بڑھا دیا ہے، جن کے مقام اور شان کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ یا ہم ان پر چرب زبانی کرنے کی کوشش اور حیثیت رکھیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ وہ کلمہ جس کو انہوں نے بچا کر دکھایا تھا ہم پورا پڑھ بھی نہیں سکے اور پھر اس کے باوجود ان کی شان میں ہرزہ سرائی کریں؟ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مجال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی سارا واقعہ سناؤ۔ تو اس نے کہا در حقیقت بات یوں ہے کہ یہ نشان میں دیکھنا چاہتا ہوں، جب آپ نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو وہ نشان موجود تھا، وہ نشان موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ میرے محبوب سے کہو جا کر اعلان کر دے لوگوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل اعلان تو کر دوں گا لیکن میرے اعلان کی تصدیق کون کرے گا؟ کفر و الحاد کا بڑا معاشرہ ہے، میری جان کے دشمن ہیں، کعبے میں تو سین کعبہ میں تو سارا دن ٹھٹھا مذاق اور طرح طرح کی چیزیں ان کے زبانوں ذہنوں میں رہتی ہیں، میری بات کا اقرار کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے جبرائیل سے فرمایا کہ محبوب سے کہو ابو بکر تمہارا اقرار کرے گا۔ یہ ابو بکر کی وجہ کیا ہے؟ اولیت والا، بکر کہتے ہیں اول کو، قرآن کہتا ہے نا بکرتوں و اصیلا، بکرتوں و اصیلا، بکرا کہتے ہیں صبح کو، اصیلا کہتے ہیں شام کو، ابو کہتے ہیں باپ کو، اولیت والے کو، ابو بکر اولیت والا، اسی لیے تو آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، نام تو عبداللہ ہے۔ تو آپ کا جب وہ نشان دیکھا تو اس نے کہا پھر سنو، آخر الزمان رسول جو اعلان کریں گے ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو گے۔ جب صدیق اکبر، اور اس نے کچھ شعر بھی سنایا آپ کو، جب آپ واپس پلٹے نا مکہ مکرمہ، یمن سے واپس آئے تو آگے ایک مجمع بیٹھا ہے، کن کا؟ خبیثان مکہ کا مجمع بیٹھا ہے، اور اس مجمع میں کون کون ہے؟ روایات میں نام بھی موجود ہیں، اللہ اکبر، عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیہ،
ابو جہل ابو البختری بیٹھے کہنے لگے یار ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، چونکہ آپ بڑی عزت و شرف والے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ وہ محمد بن عبداللہ نے تو اعلان کر دیا ہے اور ہم نے تو فیصلہ کر دینا تھا کل، لیکن ہم تمہارے انتظار میں تھے۔ آپ فوراً پلٹے، آپ تو وہاں سن کے آئے تھے نا، وہاں سے سن کر آئے تھے کہ تو ہی تو تصدیق کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں ہیں۔ ابو بکر فوراً پہنچے۔ اب دوست تو تھے، دوست تو تھے، محبت تو تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے خیر خواہی کے لیے مرتب فرمایا ہے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ کو مرتب فرمایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں جو اس نے بتایا ہے، یمن والے نے، تمہیں جو یمن والے نے بتایا ہے۔ ابو بکر نے کہا پھر آپ کو کیسے معلوم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس نے جو تمہیں شعر سنائے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ حضور نے فرمایا جس طرح پہلے پیغمبروں پر فرشتے آتے تھے، میرے پاس بھی وہ فرشتہ آیا تھا، مجھے بتا کر گیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے زندگی بھر بت پرستی نہیں کی، کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ آپ کی چھوٹی عمر تھی 4-5 سال کی، جب ابو قحافہ آپ کو لے کر گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا بڑا رب ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ زندگی دینے والا ہے، یہ روٹی دینے والا ہے۔ آپ صدیق اکبر چھوٹے بچے ہیں ابھی، آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ دینے والا ہے تو پھر بھئی بت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا۔ اب وہ بت تھا ہاتھوں کا تراشا ہوا، ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت آج صنم خانے میں خدا بنے بیٹھے ہیں، وہ تو ہاتھوں سے تراشا ہوا تھا، بت تھے۔ تو آپ نے ایک بڑا پتھر اس کو مارا، روٹی نہیں دے سکتا، کپڑا نہیں پہنا سکتا۔ تو آپ کے والد نے آپ کو اس پر کچھ سخت کلمات بھی کہے اور گھر لے کر آئے۔ تو اس وقت سے آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، لہذا اس کو اس کی طرف آپ مبذول نہ کریں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو زندگی بھر کے عمل میں یہ تھا کہ بچپن سے لے کر نہ بتوں کی پوجا کی، نہ بت پرستی کی، نہ آپ نے شراب پی، نہ زنا کے قریب گئے، یعنی ہر گناہ سے صدیق اکبر کو نفرت رہی۔ اسی لیے نفرت رہی کہ رب نے کہا محمد کامل و اکمل ہے، اور جو اس کا صدیق ہوگا وہ بھی کامل و اکمل ہوگا، جو اس کا ساتھی ہوگا، جو اس کا رفیق ہوگا، جو اس کی محبت اور اس کی الفت میں مر مٹنے والا ہوگا، وہی زمانے بھر سے جدا ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا خاندان فضل و شرف کے لحاظ سے بھی افضل و اعلیٰ اللہ نے رکھا، آپ کے کردار کو بھی افضل و اعلیٰ رکھا، اور آپ کی اولیت کو بھی افضل و اعلیٰ رکھا، اس امر پر کہ ابو بکر رب کو پسند تھا، تو رب نے ابو بکر کو ہر حال میں نبی کے بعد کائنات میں افضل رکھا۔ بھئی ہم اگر کہیں افضل الناس بعد الانبیاء، تو اگر کسی بندے کو تکلیف ہو تو اس میں اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو تعویلیں دیتے پھریں۔ بھئی ایک ہی بات کافی ہے کہ جب رب نے بکر کو زمانے سے افضل اور الگ اور جدا ماننا چاہیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چونکہ صدیق اکبر کے تن و من میں سما چکی تھی، کلمہ پڑھنے سے قبل بھی یہ ایک دوسرے کے ہمراز تھے۔ کیا ایک دوسرے کے ہمراز تھے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یقیناً ہمرازی تو پہلے ہی تھی، دلوں کا سودا تو پہلے سے تھا، جو اس کو پسند وہ اس کو پسند، جو اس کو ناپسند وہ اس کو ناپسند۔ یہ پسند و ناپسند، یہ محبت، یہ دلوں کا سودا، یہ وارفتگی،
یہ وابستگی، یہ قلبی محبت اور انسیت تو قبل از اعلان نبوت تھی۔ جب اعلان نبوت ہوا پھر یوں سمجھیے وہی زندگی کا فیض تھا، لیکن اب نبوت کے روپ میں ملنے لگا۔ بھئی ہم راضی تو پہلے بھی نبوت سے تھی، نبی اس وقت بھی نبی تھے، ہم راضی تو پہلے بھی نبوت کے ساتھ تھی، لیکن اب اعلان نبوت ہو گیا، اب اظہار اور اعلان ہو گیا، تو پھر پہلے بھی صدیق نبی کی محبت میں گرفتہ اور فریفتہ تھے، اور اب بھی صدیق نبی کی محبت اور غلامی میں گرفتہ اور فریفتہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ ہم 5 جمعے آپ نے ان سیریز کو ضرور جو ہے ذہن نشین رکھنا ہے، وقت پہ آنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں سیدنا صدیق اکبر کے متعلقہ بے شمار ایسے گوشے ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم فقط 2-4 باتوں تک ہیں۔ اعلان نبوت کی تصدیق کر دی، معراج کی تصدیق کر دی، 2-4 باتوں تک ہیں، لیکن اب دیکھیں یہ خاندانی پس منظر، فضل و شرف، اس میں بھی 1000 میں سے میں 1-2 واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ پر بھی وہ گراں نہ گزرے، اور یہ باتیں، یہ گوشے جو ہم تک نہیں پہنچے وہ پہنچنے چاہیے، اور ہمیں کسی بھی شخص کی عزت، معیار اور اس کی شان کا تب ہی پتہ چلتا ہے جب اس کی زندگی کے وہ تاریخی گوشے جو اس کی ذات سے جڑے ہیں۔ بعض چیزیں ہیں ایمان سے جڑی ہوئی، ایمان میں جڑی ہوئی ہر چیز میں آپ کہیں گے بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جو چیزیں ذات سے جڑی ہوتی ہیں نا، ان چیزوں کے اندر انسان کی انسانیت نظر آتی ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو لباس کے باہر نظر آتا ہے، ایک انسان اندر ہے جو لباس کے اندر ہے، اصل انسان وہ ہے۔ یہ انسان اس روپ کا بہروپ ہے۔ بھئی اوپر سے تو آپ مجھے بڑا اچھا سمجھیں، اور اندر سے میری خباثت، میری خجلت، میری جہالت، وہ تمام چیزیں عیاں ہو رہی ہوں، تو اصل تو انسان وہ ہے جو اندر ہے۔ تو اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام جو کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں۔ اب جب ان گوشوں پہ ہم جائیں کہ جس طرح انہوں نے شب و روز گزار کر اسلام کو ہم تک پہنچایا، تو پھر ہمارے اسلام اور ایمان کو تقویت اور زیادہ پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔